स्टार्ट शो السلام عليكم grano katunku punga نوخار چینل لپاره به څه کو چینل لپاره السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ میں، نوشہرہ پل پر، اور جہاں سے ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر صوبائی حکومت کے ترجمان انڈسٹری کے منسٹر ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، مختلف علاقوں کے انہوں نے دورے کیے، جی ٹی روڈ سے کیمپ کورونا، نوشہرہ کلا۔ تو یہاں پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ سیلاب کی کیا کیفیت ہے اور آئندہ آنے والے گھنٹے ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیا کہیں گے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ پورے صوبے میں ملک کے اندر سیلاب ہے، اس کی تباہ کاریاں ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن اس کی جو اسسمنٹ ہوگی بعد میں لگے گی۔ لیکن ابھی بھی جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے تقریباً 34,000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے ہیں اور 230 برباد ہوئے ہیں اور اسی طرح لوگ زخمی ہیں۔ تو نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان وہ پورے جہاں متاثرہ علاقوں کے دورے پہ ہیں، ٹانگ چلے گئے ہیں، ڈی خان گئے ہیں، اس طرح پشاور، اور آج وہ سوات کا نام بحرین، اس طرح اگلے دن انشاءاللہ اتوار کو شاید وہ کوہستان اور نوشہرہ کوہستان اور شانگلہ چترال ان علاقوں میں۔ اور یہ کہ پورے ہم نے تیاری یہ کی کہ ہم نے اپنے ایم پی ایس کو، اپنے سب کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، ہمارے ناظرین کو آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کمپیریزن کریں، چونکہ پورے ملک کے اندر یہ سیلاب ہے، تو اگر آپ باقی صوبوں کے اعلان کو کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی امداد دے یا نہ دے، ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنا ترقیاتی بجٹ ہے، وہ ٹوٹل عوام کے لیے۔ اگر ہمیں کسی نے سپورٹ کیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو ہمارے یہ جو پیسے ہیں یہ عوام پہ لگے۔ تو انشاءاللہ جیسے موسم صاف ہوتا ہے باقاعدہ اسسمنٹ ہوگی اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو معاوضہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ جو لوگ پہلے 3 لاکھ ہوتے تھے اموات کی، ابھی اس کو 8 لاکھ معاوضہ کر دیا ہے۔ اسی طرح گھروں کا 1 لاکھ سے 3 لاکھ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اسسمنٹ ہو جائے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ شوکت صاحب، ادھر کھانے پینے کی اشیاء کی سخت ضرورت ہے اور وہی حکومت اس کے واسطے کیا کرے؟ دیکھیں، جہاں ہم نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، جہاں کالجوں میں، اسکولوں میں، جہاں پہ کیمپ ہر جگہ بنے، چارسدہ میں بنے، یہاں بنے، اور ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ اگر وہ اپنا افورڈ خود نہیں کر سکتے، ان کی مشکلات ہیں، تو وہ ان کیمپوں میں جائیں، ان کو باقاعدہ سہولیات ملے گی، ان کو فوڈ ملے گا، ان کو راشن ملے گا، ان کو اور بھی جو ضروریات کی چیزیں وہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اور لیکن میں اگین کہوں گا کہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، پورا پاکستان مشکل میں، تو جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی ان کو بھی آنا چاہیے سامنے، کیونکہ اس وقت ریلیف ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ اور محمود خان نے، وزیر اعلیٰ محمود خان خود نگرانی کر رہے ہیں، اپنے جو سی ایم سیکریٹری اس میں کنٹرول روم قائم کیا ہے، بیماریوں کو لگایا ہے، اس میں تمام محکموں کو بٹھایا ہے، وہاں پہ اریگیشن، CNW، واپڈا، یہ سارے محکموں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جہاں مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس مشکل کی گھڑی میں حکومت عوام کے ساتھ۔ سر، بہت ساری ایسی فیملیاں ہیں، پختون کلچر ہے، بہت اچھے خاندانوں سے، اور وہ کیمپوں میں جانے سے کترا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، نہیں جاتی۔ تو وہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ کل سے ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہدایت؟ دیکھیں، اگر آپ نشاندہی کر دیں تو میں مشکور رہوں گا، کیونکہ ہم نے جہاں پہ لوگ رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں پہ نان کوک ایٹم جو ہے وہ ہم وہاں پہ پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی، یہ تو میں کہوں گا کہ جہاں جس کو ضرورت ہے اور ان کو امداد نہیں پہنچی، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو واقف میدان میں فنڈ دیا گیا۔ میں نے جیسے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک مجلسانہ وہ کیا ہے کہ کل سے انہوں نے پرسوں سے فنڈ بھی جاری کیے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ کے لیے کیے ہیں، اور 13 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت ایمرجنسی وہاں ڈکلیئر ہے اور ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کوئی ایشو ایسا ہے نہیں
मुश्किलात हैं, मैंने अगेन कहा उनको मुश्किलात हैं, लेकिन लोग ये ताउन करें कि या तो कैंपों में जाएं, अगर नहीं जाते उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वो आपकी मदद करेंगे। शौकत साहब, ये पुश्ते परवेज़ खटक ने बनाए थे सैलाब से बचने के लिए, आगे अब क्या करेंगे? देखिए, ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा जो परवेज़ खटक साहब ने किया था, उनके दौर में पुश्ते बनाए गए पेशावर से लेकर नौशहरा तक, उससे काफ़ी आप देखें जीटी रोड महफूज है इस वक्त अभी तक अल्लाह के फजल से, और कुछ नुकसानात हुए हैं लेकिन जो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो अल्लाह के फजल से नहीं हुआ। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह जहाँ जहाँ खतरात हैं वहाँ ये पुश्ते बनाए जाएँ ताकि लोगों को महफूज बनाया जाए। और मैं यही कहूँगा कि ये क्रेडिट गोज़ टू परवेज़ खटक। ताज़ा अपडेट क्या है हुकूमत की इत्तलाहात के मुताबिक कि पानी बढ़ेगा या लेवल? देखिए, यहाँ आपको पता है कि हमारा मानदरा है, मुंडा हेड वर्क्स है, वहाँ पे पानी का लेवल नीचे आ रहा है। सिर्फ ख्वाजाखेले में बताया गया कि वहाँ थोड़ा सा हाई जा रहा है और उसकी मेन वजह भी है कि पशमान बंद है, उसमें शगाब पड़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि रात को 10 बजे तक काफ़ी हद तक पानी जो है वो वापस चला जा रहा है। अब तक कितनी जानी नुकसान की इतला है? जानी नुकसान मैंने आपसे कहा कि 230 के करीब जानी नुकसान हुए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और तकरीबन कोई 34-35 हज़ार के करीब मकानात डैमेज हुए हैं। तो ये रफली एस्टिमेटेड है, लेकिन ये जो है ना ये हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए इससे, क्योंकि जो तबाही हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। और शायद मेन वजूहत में भी ये है कि जहाँ इंक्रोचमेंट हुई है कालाम के अंदर, बहरैन के अंदर, उस इंक्रोचमेंट की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुए हैं। और कोशिश करेंगे कि मज़ीद इंक्रोचमेंट की इजाज़त ना दी जाए और इसी तरह जो डैमेजेस हुए हैं वो सूबाई हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मौसम साफ हो तो मुआवजा देंगे।